رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان یوم السابع فاذبح فیہ کبشا۔ پیغمبر گرامی کی حدیث ہے کہ جب بچے کی ولادت کا 7واں دن ہو تو اس کے لیے حقیقہ کیا جائے۔ پھر پیغمبر سے حدیث منقول ہے سمّا رسول اللہ حسنا و حسینا یوم سابہما فشق من اسم الحسن الحسین وعق عنہما شاتا۔ حدیث میں ہے کہ پیغمبر گرامی نے 7ویں دن حسن حسین کا نام رکھا اور حسین کے نام کو حسن کے نام سے مشتق کیا، اور پیغمبر گرامی نے ہر 2 بچوں کی طرف سے ایک گوسفند یا بکری ذبح کی۔ عقیقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بچے کی حفاظت کے لیے، آفتوں اور بلاؤں سے بچانے کے لیے، اس کی انشورنس کے لیے، جسمانی کے لیے ضروری ہے کہ حقیقہ کیا جائے، اور اس میں کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، بہتر ہے گوسفند ہو یا بکرا ہو۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، کیا ہم اس عقیقے کے بدلے میں پیسے دے سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا نہیں، پیسے کافی نہیں ہے دینا، ضروری ہے کہ ذبح کیا جائے جانور۔ خداوند تعالی خون کرنے کو اور کھانا کھلانے کو پسند فرماتا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ عقیقہ بچی کی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ آیا 7ویں دن ضروری ہے؟ ایک آدمی اس کے بعد کرنا چاہتا ہے تو اس کے کیا مسائل؟ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہا یا ابن رسول اللہ، میرے والدین نے میرا عقیقہ نہیں کیا، تو اب میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا تم اسی زندگی میں، اسی سن میں عقیقہ کر سکتے ہو اور اپنی طرف سے اس مستحب عمل کو انجام دے سکتے ہو۔ اب یہ عقیقہ مستحب ہے اور ضروری ہے کہ انسان اپنے بچے کا عقیقہ کرے، تو اس جانور میں قربانی کی شرائط ہوں تو بہتر ہے، یعنی لنگڑا لولا نہ ہو، اس کی عمر مکمل ہو، ذبح کرنے کے قابل ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عقیقہ کے جو آداب ہیں، ان آداب کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ اور اس میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جانور کو جو ذبح کرنے کے آداب ہیں، چاہے وہ مستحب ہیں چاہے واجب ہیں، ان کو بجا لانا بھی ضروری ہے، اور چاہے وہ مستحب اور واجب نہیں ہیں لیکن ذبح کی مکروہات میں آتا ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اگر اس سے پرہیز کریں گے تو تب آپ کے عقیقے کا جو استحباب ہے وہ اکمال تک پہنچے گا، اور پھر بچے کی جو حفاظت کا ذمہ عقیقے کے ذریعے خدا اپنے ذمہ لیتا ہے وہ بھی جو ہے اکمال تک پہنچے۔ عقیقہ کرنے کے جو آداب ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ آئمہ اطہار سے کچھ اس طرح منسوب ہیں کہ عقیقے کو جو شرائط ہیں، ذبح کرنے کی واجب شرائط، یعنی قبلہ رخ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، تکبیر کہنا چاہیے، اور ایک تیز دار خالص جو ہے وہ لوہے کے آلے سے جو ہے وہ اس کا جو ہے ذبح اس کو کیا جائے، یا 4 رگیں کاٹی جائیں، یہ ساری شرائط اپنی جگہ ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ مستحب ہے کہ اس کو اس سے پہلے پانی پلایا جائے عقیقے کا جو جانور ہے، اور گردن کو جو ہے وہ روح نکلنے سے پہلے جدا نہ کیا جائے، اور اس کو جانور کو ذبح کرنے کے بعد تھوڑا آزاد کیا جائے، مستحبات میں سے ہیں۔ تو ایک دعا ہے، وہ دعا عقیقے کے وقت پڑھنی جو ہے مستحب ہے۔ وہ دعا جو ہے جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ اللہم منک ولک
اللہم ھذا عن فلان ابن فلان، فلان ابن فلان کی جگہ بچے کا نام اور اس کے والد کا نام لیا جائے گا. اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا جو ہے وہ پڑھی جائے. دو دعائیں منقول ہیں ذبح کرنے کے بعد، آپ پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ و باللہ اللہم عقیقۃ عن فلان، بچے کا نام لیں گے. لحمها بلحمہ ودمها بدمہ وعظمها بعظمہ اللہم اجعل وقاء لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اجعلہ وقاء، دعا جو ہے وہ کچھ اس طرح پڑھی جائے گی. بسم اللہ و باللہ والحمد للہ واللہ اکبر ایمانا باللہ وثناء علی رسول اللہ والعصمۃ لامری والشکر لرزقی والمعرفۃ لفضلہ علینا اہل البیت فإن کان ذکرا، اگر بیٹا ہو فقل اللہم انک وہبت لنا ذکرا وانت عالم بما وعدت ومنک ما آتیت وکل ما صنعنا فتقبلہ منا علی سنتک وسنت نبیک ورسولک واخصا عنا شیطان الرجیم لکا صفحت الدماء لا شریک لکا والحمد للہ رب العالمین. اور حقیقے کے مستحبات میں سے ہے کہ حقیقے کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو نہ توڑا جائے بلکہ جوڑوں سے جدا کیا جائے. اور اس میں سے ایک مستحب ہے کہ ایک اس کی جو ران ہے جسے ہم چوڑی کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ دائیہ کو دی جائے. اگر دائی نہ ہو تو ماں جس کو چاہے وہ دے سکتی ہے. اور اس کے بعد اس کا کھانا بنا کر کے کم از کم 10 مومنین کو جو ہے وہ کھلایا جائے. زیادہ ہوں تو زیادہ جو ہے وہ مستحب ہے. سر کے بال منڈوائے جائیں اور اس کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ دی جائے. اور یہ سارے اخراجات بچے کے والد پر ہیں. اور اس میں سے مکروہ ہے کہ اس جو گوشت بنایا گیا عقیقے کے ذریعے جو جانور ذبح کیا ہے اس کو ماں کھائے، لیکن وہ ماں دوسرے لوگوں کو دے سکتی ہے. اور یہ جو عرض کیا گیا کہ چاندی کے برابر جو ہے وہ بچے کے جو بال ہیں اس کا وزن کیا جائے، اس کے برابر چاندی خدا کے راستے میں یا سونا جو ہے وہ صدقہ دیا جائے. اور ان مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے بچے کا سر منڈوایا جائے، بعد میں عقیقہ کیا جائے.